انوار صاحب کی پوری فیملی کے لیے غم کا پہاڑ تھا جو ٹوٹا تھا۔ ہر کوئی اپنی جگہ پریشان تھا۔ یہ ایک اذیت سے بھرا وقت تھا جو انہوں نے کاٹا تھا، مشکل ترین وقت۔ ان کی بیٹی کا گھر پھر اجڑ گیا تھا۔ اسے پھر سے طلاق ہو گئی تھی۔ وجہ کچھ بھی تھی، روشنی کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، لیکن لوگوں کی زبانیں کون پکڑ سکتا تھا؟ روشنی کی بدقسمت کو بدقسمت، منحوس اور جانے کیا کیا کہا گیا تھا۔ انوار صاحب بیٹی کے دکھ سے نڈھال تھے، اور اب تو ہمدان کو بھی لگتا تھا کہ ان میں ہمت ختم ہو گئی ہے۔ اس دن جب وہ روشنی کو لے کر نکلے تھے، لوگوں کی سرگوشیوں نے ان کا پیچھا کیا تھا۔ وہ دن بھلا ہی نہیں بھولتا تھا۔ فرید نے بہت کوشش کی، بعد میں صلح کی، یہاں تک کہ اس نے انہیں دھمکیاں بھی دیں۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ وہ روشنی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مقبول اس کے وہ اسے شدید محبت میں مبتلا تھا، جس وجہ سے اس نے یہ سب جھوٹ بولا۔ اگر نہ بولتا تو روشنی کے گھر والے کبھی روشنی کی شادی اس سے نہ کرتے کہ وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ لیکن فرید کے لیے ان کی زندگیوں میں اب کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہمدان اسے کسی خاطر نہ لائے اور خلا کے لیے کیس دائر کر دیا، جس کا نتیجہ چند ماہ میں ہی آ گیا تھا، اور فرید کا باپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ یہ بھی گھر والوں کے لیے ایک مشکل ترین مرحلہ تھا، لیکن وقت گزر ہی گیا تھا۔ اس تلخ تجربے نے روشنی کی بچی کچی خواہش، خواب، امیدوں کو ختم کر دیا تھا۔ جو بھی تھا، وہ اپنا پچھلا ماضی دفن کر کے ہی وہ اس رشتے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ کچھ وقت گزرتا تو شاید وہ سب بھول جاتی، اور وہ اپنی قسمت پر شاکر بھی ہوتی اور سوچتی بھی کہ یہی اس کی قسمت میں تھا۔ لیکن وہاں تک بات جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ سب کچھ ایسے تیزی سے ہوا کہ روشنی کو خود سمجھ نہ آیا کہ ہوا کیا ہے۔ فرید سے محبت تو نہیں تھی، لیکن وہ اس کا شوہر تھا۔ اسے دکھ ہوا تھا اس کے دھوکے بازی کا۔ کتنی مشکل سے تو خود کو سمیٹا تھا کہ پھر سے سب کچھ بکھر گیا تھا۔ اس کی اندر کی عورت مر چکی تھی، جس کو ایک گھر اور پیار کرنے والا ساتھی کی خواہش تھی، اور اس نے کبھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ زندگی آہستہ آہستہ اپنے ڈگر پر آ ہی گئی تھی، اور یوں ہی چلتی رہتی تو کسی کا کیا جاتا کہ پھر سے شادی کا موضوع اٹھنے لگا تھا، اور آخر کار یہ بلی بھی تھیلے سے باہر آ ہی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بابا اور امی پریشان ہیں اس کے لیے، اور اس کی شادی کی بات کریں گے، کچھ وقت بعد ہی صحیح، اسے دوبارہ گھر بسانے کا کہیں گے۔ جانتی تھی وہ ایسا ہوگا، لیکن اس نے سوچا تھا کہ اب جب بھی شادی کا معاملہ اٹھے گا وہ منع کرے گی کہ اسے شادی ہی نہیں کرنی۔ لیکن یہ فاران کیسے آ گیا بیچ میں پھر سے، اور اس کے گھر والے فاران کے لیے دوبارہ سوچیں گے، فاران اور اس کی شادی کے لیے راضی بھی ہو جائیں گے۔ یہ اس نے سوچا نہیں تھا، گمان میں بھی نہیں تھا اس کے محبت ادھوری رہ گئی تھی۔ اس نے ادھوری محبت دفنا دی تھی۔ شادی ٹوٹ گئی تھی، اس نے اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا، لیکن اب وہ کوئی تجربہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ تھک گئی تھی بار بار بکھرنے جوڑنے کے عمل سے۔ وہ اب پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے ضروری تو نہیں تھا کہ شادی ہی کرنا پڑے۔ زندگی کے تلخ اور ناخوشگوار رویوں نے اب اس کے اندر ویسے بھی مردوں سے بیزاری اور نفرت بھر دی تھی، جس میں سر فہرست نام آتا تھا فاران کا، اور اس کے بعد فرید کا، اور وہ دونوں کو ہی کوئی بھی دوسرا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، اور دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو وہ کسی کو پھر سے اپنے جذبات سے کھیلنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، یا شاید اس میں مزید ٹوٹنے کی ہمت نہیں رہی تھی، اور اذیت برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو اس شادی کو ہونے سے روکنے کے لیے ارج کے علاوہ وہ خود تھی۔ وہ فاران سے 2 ٹوک بات کرنے کا ارادہ کر چکی تھی، بہت کچھ پس پش ڈال کر، اس امید پر کہ فاران شاید اسے مایوس نہیں کرے گا، اور بہت وقت بعد اس نے فاران سے پھر سے وہ امیدیں باندھی تھیں۔ اسے نہیں معلوم کہ رات کو امی کب اس کے پاس سے اٹھ کر گئیں۔ وہ سوئی تو صبح لیٹ ہی اٹھی تھی۔ تب تک سب ناشتہ کر چکے تھے۔ ناشتے کے بعد اس نے میڈیسن لی اور وہی ہال کمرے میں صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ امی اور چاچی کچن میں دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ عریشہ اور اقرا اس کے پاس ہی بیٹھی تھیں۔ سنڈے کی وجہ سے اقرا بھی گھر پر تھی۔ عریشہ اسلام آباد کا کوئی قصہ سنا رہی تھی، بچے بھی کوئی ٹی وی پر، کوئی موبائل میں مگن تھا۔ چاچو اور بابا باہر بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ انہیں بیٹھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ طاہر بھائی، آمنہ پھپھو کے بیٹے، اپنی فیملی کے ساتھ آ گئے، اور ماحول خوشگوار ہو گیا تھا۔ ہمدان چاچو اور طاہر بھائی کی جوڑی جہاں مل بیٹھتی وہاں کہے نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ویسے تو وہ روشنی کی عیادت کے لیے آئے تھے، لیکن ٹانگ بھی سب سے زیادہ روشنی کی کھینچ رہے تھے۔ بتاؤ تو روشنی، بھلا کیا ضرورت تھی تمہیں آنکھیں بند کر کے سڑک کراس کرنے کی؟ اتنی گرمی میں شکر دوپہر، ضرور اسکول میں کسی بچے کی پٹائی کی ہوگی اور اس نے دعا کی ہوگی کہ یا اللہ کل مس اسکول ہی نہ آئے۔ ادھر اس کی دعا قبول ہوئی اور تمہاری آنکھیں بند۔
ان کی شرارت بھرے انداز پر روشنی نے ٹھس انداز سے نظریں ٹیڑھی کر کے انہیں دیکھا تھا، جو صوفے پر بیٹھے اس کی ہتھی پر کوہنی رکھ کر اس پر چہرہ ٹکائے اور روشنی کو بڑے معصوم انداز میں دیکھ رہے تھے۔ بات میں دم ہے تمہاری طاہر، چاچو باقاعدہ سر دنتے ہوئے بولے۔ لو ماموں جان، میں بغیر دم کوئی بات کرتا ہی کب ہوں بلا؟ طاہر بھائی اتراتے ہوئے بولے تو سب ہنسنے لگے۔ بس کرے طاہر، ان کی بیگم بولی، لیکن ان کی سنی کسی نے نہیں تھی۔ صحیح کہا ہے ویسے طاہر تم نے، بچوں کو ڈراتی ہوگی یہ بڑی بڑی آنکھیں کھول کر۔ چاچو باقاعدہ اپنی پوری آنکھیں کھول کر بولے اور کہا لگا کر ہنسے۔ ان کے انداز میں روشنی کو بھی ہنسی آنے لگی، باقی سب بھی ہنسنے لگے۔ واقعی آپی، آپ سے ڈرتے ہیں بچے، مجھے تو نہیں لگتا، احمد بولا۔ کیوں، تمہیں کیوں نہیں لگتا؟ اس کے تو دیکھنے سے ہی بچوں کا سانس اٹک جاتا ہوگا، جتنی صورتیں آتی ہوں گی سب پڑھ لیتے ہوں گے کہ مس کی یادداشت چلی جائے۔ طاہر بھائی اسے ذرا چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھے اور پتہ نہیں کب تک کھینچتے کہ پہلے سومیا بچے اور ان کے پیچھے پھپھو اور ایرج نے اندر آ کر سلام کیا۔ سب ان سے ملنے میں مصروف ہو گئے۔ روشنی نے شکر کا سانس لیا تھا۔ دیکھو تم نہیں آئے، کل تم سے ملنے ہم آ گئے، زاہدہ پھپھو نے طاہر بھائی کو چپت لگاتے ہوئے کہا۔ ارے میں تو تیار تھا خالہ جان، آپ کی بہو کہتی کہ کیا کرنا ہے جا کر گھر رہتے ہیں۔ ان کے جواب پر ان کی بیگم عائشہ بابی کو پانی پیتے پیتے اچھو لگ گیا۔ خدا کا نام لے طاہر، اتنا جھوٹ؟ وہ فوراً سنبھل کر بولی تھی۔ پتہ ہے مجھے تمہارا، تم نہیں باز آنا، اب تو بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں۔ پھپھو ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ دوسرے لفظوں میں آپ کا مطلب ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ وہ تڑپ کر بولے تھے، اور اس بات پر سب سے اونچا کہا حمدان کا تھا۔ بیٹا جی، دوسرے لفظوں میں نہیں، صاف صاف لفظوں میں، حمدان بولے تھے۔ باقی سب خوب محظوظ ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ اندر آ کر فاران نے مشترکہ سلام کیا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ زاہدہ پھپھو اس کا حال پوچھنے لگیں تو وہ ان کو جواب دینے لگا۔ طاہر بھائی بڑے پرتپاک انداز میں فاران سے ملے تھے، کبھی کبھی تو ملاقات ہوتی تھی۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے فاران نے ایک نظر روشنی پر ڈالی تھی جو زاہدہ بیگم سے باتوں میں مگن تھی۔ ہر بار کی طرح اب بھی اس نے فاران کو بالکل اگنور کیا تھا۔ اقرا سب کو ڈرنک سرو کرنے لگی کہ انوار صاحب بھی آ گئے، اور روشنی نے اپنے باپ کے چہرے پر فاران سے ملتے ہوئے جو خوشی دیکھی تھی، اس خوشی نے اسے اندر سے فکرمند کر دیا تھا۔ وہ سب سے ملنے لگا تھا، فاصلے ختم ہو رہے تھے، بہت وقت کے بعد وہ ان میں شامل ہونے لگا تھا۔ روشنی کو کیا پرواہ کہ وہ ملے یا نہ ملے سب سے، اسے صرف اپنی شادی کی بات کی فکر تھی۔ اس کا دل کرتا کہ دن سے رات، رات سے دن نہ ہو، کہ اس کی شادی کی بات سب کے ذہنوں سے غائب ہو جائے۔ انوار صاحب کی موجودگی میں سب شرافت کے دائرے میں تھے اور کام کے متعلق مختلف موضوعات پر باتیں ہونے لگیں۔ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اقرا اور عریشہ ہیلپ کروانے کچن میں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد پھپھو بھی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئیں، پیچھے وہ سومیا، عائشہ بابی اور ایرج رہ گئیں، تو باتوں کا رخ کپڑوں اور فیشن کی طرف ہو گیا۔ بیچ میں روشنی بھی کوئی نہ کوئی بات کر لیتی، زیادہ وہ تینوں ہی باتوں میں مصروف تھی۔ بچوں میں کوئی موبائل پر مصروف تھا تو کوئی ٹی وی پر۔ تھوڑی دیر بعد بچوں کے تنگ کرنے پر سومیا اور عائشہ بابی بچوں کو لے کر لان میں چلی گئیں۔ وہاں صرف وہ اور ایرج رہ گئے تھے۔ ایرج کا انداز اس کے ساتھ لا تعلق سا تھا۔ ایرج نے کوئی بات نہ چھیڑی تو وہ بھی خاموش ہو رہی۔ یوں ہی بھٹکتی نظر سامنے اٹھی تو فاران سے جا ملی، وہ بھی اسی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ روشنی کی نظر جیسے گئی تھی ویسے ہی واپس بھی آ گئی تھی۔ پہلے عائشہ بابی ان دونوں کے بیچ اس طرح تھی کہ وہ دونوں تھے تو آمنے سامنے، لیکن ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اب ان کے اٹھنے پر بیچ سے جیسے پردہ ہٹ گیا ہو، اور روشنی کی نظر دوبارہ غلطی سے بھی اس طرف نہیں گئی تھی۔ ایرج موبائل پر مصروف ہو چکی تھی اور روشنی کو یہاں بیٹھنا ایک دم فضول لگ رہا تھا۔ کچھ غنودگی سی بھی ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر جانا چاہ رہی تھی کہ بھابی اور سومیا واپس آ گئیں، تو اس نے ارادہ بدل لیا اور بھابی آ کر اپنی جگہ پر ہی بیٹھی تھیں، اور پھر باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اقرا آئی، کھانا لگنے کا کہا تو سب اٹھ کر چلے گئے۔ روشنی مزید ریلیکس ہو کر صوفے پر لیٹی۔ دوائی کا اثر تھا کہ اسے بڑی میٹھی نیند آ رہی تھی، اور تھوڑی دیر میں وہ غافل بھی ہو گئی۔ آپی، آپی۔ کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ اقرا اسے آوازیں دینے لگی۔ کیا ہے؟ وہ نیند سے اٹھانے پر جھنجھلا کر بولی۔ امی کہہ رہی ہیں کھانا نہیں کھانا کیا؟ مجھے بھوک نہیں ہے اور اب مجھے کوئی مت اٹھائے۔ اس نے کہہ کر آنکھیں بند کر لیں تو اقرا نے جاتے ہوئے لائٹس آف کر دیں۔
کھانا کھا چکنے کے بعد سب چائے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایک دم موسم بھی بدل گیا۔ بادل آئے اور ٹھنڈی ہوا بھی چلنے لگی۔ گرمی کا زور کم ہونے لگا۔ سب لان میں جا رہے تھے۔ فاران بھی اپنا کپ پکڑے لان میں تھا کہ اس کو احساس ہوا اس کا موبائل اس کی جیب میں نہیں ہے۔ اسے یاد آیا کہ ماموں کو کچھ دکھانے کے لیے اس نے جیب سے موبائل نکالا تھا اور وہ وہیں پڑا رہ گیا تھا۔ اس نے کسی بچے کو کہنے کے بجائے خود ہی اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ کیا ہوا فاران، کچھ چاہیے تھا؟ اسے اندر آتا دیکھ کر مامی نے پوچھا تو فاران نے نفی میں سر ہلایا۔ موبائل رہ گیا تھا اندر ہی، وہی لینے آ رہا ہوں۔ فاران کے جواب دینے پر مامی سر ہلا کر چائے کا کپ پکڑے لان میں چلی گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں آیا تو وہاں نیم اندھیرا تھا، کچھ بادل تھے اور لائٹ آف تھی، اور لائٹ آف ہونے کی وجہ سے اسے کچھ پل تو دکھائی ہی نہ دیا۔ آنکھیں جب اندھیرے سے مانوس ہوئیں تو اس نے سوئچ بورڈ ڈھونڈ کر لائٹ آن کرنے کے لیے ایک بٹن دبانے لگا۔ تیسرے بٹن پر لائٹ چلی تو وہ پلٹ کر اس طرف جانے لگا جہاں وہ بیٹھا تھا کہ اچانک نظر صوفے پر سوئی ہوئی روشنی پر پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ گہری نیند میں تھی۔ کروٹ کے بل ایک بازو گال کے نیچے تھا اور ایک نیچے لٹک کر کارپیٹ کو چھو رہا تھا، ساتھ دوپٹہ بھی بے ترتیب سا کچھ اوپر اور کچھ نیچے تھا۔ فاران نظر ہٹا کر موبائل لینے آگے بڑھا اور موبائل اٹھا کر پتہ نہیں جیب میں ڈالا کہ بے اختیار سے نظر بھٹکی اور روشنی پر جا کر رکی۔ وہ اتنی گہری نیند میں تھی کہ اسے لائٹ چلنے کا بھی پتہ نہیں لگا۔ باہر لان سے کہکہوں کی مدھم سی آواز آ رہی تھی۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب لان میں تھے۔ فاران کے قدم روشنی کی جانب بڑھے اور اس کے پاس جا کر رک گئے۔ وہ اس کے نزدیک پنجوں کے بل بیٹھا آہستگی سے اس کا بازو جو نیچے لٹک رہا تھا اس کے اوپر رکھا اور اسے دیکھنے لگا تھا۔ چہرے کے تاثرات جو اس نے ہمیشہ سنجیدہ دیکھے تھے اس وقت غائب تھے اور پرسکون نرم سی کیفیت اس پر بلی لگ رہی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، دلکش تھی اور سوتے ہوئے تو مزید دل کو مائل کر رہی تھی۔ فاران نے سر جھکا کر گہری سانس لی، کھڑا ہوا اور پلٹ کر باہر چلا گیا۔ وہ اس کے ایک دن بعد ہی شام کو روشنی کا فون آیا تھا۔ اگلے دن اسے واپس چلے جانا تھا۔ وہ پیکنگ کر کے باہر ہی جا رہا تھا کہ فون بجا تھا۔ پہلی والی غلطی کے بعد وہ اس کا نمبر سیو کر چکا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سلام کے بعد وہ فوراً بولی تھی۔ سن رہا ہوں، کریں بات۔ وہ بولا۔ مل کر بات کرنی ہے، فون پر نہیں ہو سکتی، سنجیدہ آواز آئی۔ لیکن میں تو صبح اسلام آباد کے لیے نکل رہا ہوں۔ کیا؟ لیکن میں نے کہا بھی تھا کہ آپ سے فون پر کہ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ فاران کے بتانے پر وہ پریشانی سے بولی۔ ہاں تو ہم کتنی مرتبہ ملے ہیں، تم نے کوئی بات نہیں کی، مجھے لگا شاید تمہیں نہیں کرنی بات کوئی بھی۔ روشنی کو آپ کہتے ہوئے اسے عجیب لگ رہا تھا تو وہ سیدھا تم ہی بولا، جبکہ روشنی کا دھیان اس طرف بالکل نہیں گیا۔ کتنے بجے نکل رہے ہیں آپ؟ صبح۔ روشنی کو فکر ہوگی کہ وہ اس سے بات نہ کر سکے گی اور جانے وہ پھر کب آئے، اور چاچو اسے بالکل بھی اتنا ٹائم نہیں دینے والے تھے۔ وہ آج یا کل میں اس سے پوچھنے والے تھے اور وہ چاہ رہی تھی کہ ان کے پوچھنے سے پہلے ہی فاران منع کر دے۔ 6 بجے۔ اس کے بتانے پر وہ اب خاموش ہوگی۔ کیا بہت ضروری ہے؟ جی بہت ضروری۔ فاران کے پوچھنے پر وہ سنجیدہ سی بولی تھی۔ تو پھر اگر بہت ضروری بات ہے تو میں رک جاتا ہوں۔ نہیں، آپ کل چلے جائیے، لیکن تھوڑا لیٹ، ہم صبح 7 بجے مل لیتے ہیں۔ صبح 7 بجے؟ وہ تعجب سے بولا۔ جی۔ اوکے ٹھیک ہے۔ روشنی کے کہنے پر اس نے بول تو دیا لیکن اندر سے ضروری بات کا اسے تجسس ہونے لگا۔ اوکے، میں آپ کو ملنے کی جگہ ٹیکسٹ کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، فاران نے کہا تو اس نے فون بند کر دیا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ جب بھی وہ ملے ہیں اس نے فاران کو ایسے اگنور کیا جیسے وہ ہے ہی نہیں، تو ایسا کون سا ضروری کام اسے پڑ سکتا ہے کہ مل کر ہی ہو سکتا ہے۔ اور اس کی اس سوچ کو میسج کی ٹون نے توڑا تھا جس میں اس نے جگہ کا ایڈریس سینڈ کیا جہاں وہ ملنے والے تھے۔ وہ صبح 6:30 بجے ہی سب سے مل کر نکلا تھا اور ارادہ تھا کہ روشنی سے مل کر اسلام آباد کے لیے نکل جائے گا۔ صبح کا وقت تھا، ٹریفک کم تھی، سلو ڈرائیونگ کر کے بھی وہ 10 منٹ پہلے ہی مطلوبہ جگہ پہنچ چکا تھا۔ ایک ایسا ریسٹورنٹ تھا جو ناشتے کی سروس مہیا کرتا تھا۔ وہ اندر گیا تو 1-2 لوگ ہی موجود تھے۔ اس نے کھڑکی کے پاس والی ٹیبل سنبھالی تھی۔ اسے بیٹھے دیکھ کر ویٹر آیا تو فاران نے کافی آرڈر کی۔ اس نے پورا سفید لباس پہنا تھا اور سفید دوپٹے کو ہی سر پر لیا ہوا تھا۔ سفید کپڑوں میں وہ اجلی لگ رہی تھی اور یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ وہ خود بھی سفید شلوار قمیض میں تھا۔
فاران ایک پل تو اس اتفاق پر حیران رہ گیا تھا۔ روشنی اندر آ چکی تھی اور فاران تک پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی کیونکہ اس ٹائم ریسٹورنٹ میں 3 لوگ ہی تھے جن میں ایک فاران تھا۔ وہ پاس آئی تو فاران کھڑا ہوا تھا، سفید شلوار قمیص میں اونچا لمبا کھڑا ہوا۔ اس وقت وہ پورے ماحول میں چھایا لگا تھا۔ روشنی نے ہینڈ بیگ ٹیبل پر رکھا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام جواب دیتے ہوئے وہ بھی بیٹھ گیا۔ کیا لوگی؟ فاران نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماتھے پر ابھی بھی سنی پلاسٹ لگا ہوا تھا۔ چائے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی جبکہ اس کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کچھ کھانے کو۔ فاران نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ ویٹر پاس آیا تو وہ آرڈر دینے لگا۔ چائے کے ساتھ اس نے سینڈوچ بھی منگوا لیے تھے اور اس عرصے میں روشنی اسے دیکھتے ہوئے اس کے رد عمل کا سوچ رہی تھی جو اس کے بات کرنے پر آنے والا تھا۔ فاران نے آرڈر دیکھ کر اسے دیکھا تو اسے خود کو دیکھتا پایا۔ طبیعت کیسی ہے آپ؟ فاران نے پوچھا۔ بہتر، روشنی نے اتنا ہی کہا اور خاموش ہو کر چہرہ موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ اس کے انداز پر فاران بھی گلاس وال سے باہر دیکھنے لگا۔ کچھ وقت گزرا، وہ انتظار میں تھا کہ روشنی بات شروع کرے۔ فاران نے باہر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا تو وہ خاموش سی باہر دیکھ رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ سیدھی ہوئی اور کرسی پر تھوڑا آگے ہو کر بیٹھی۔ اب نظریں میز پر تھیں۔ فاران اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ آپ شادی کے لیے انکار کر دیں، اس نے نظریں اٹھا کر سیدھی یہی بات کہی تو فاران نے بویں اچکائی تھیں۔ کس کی شادی؟ اب کے فاران بھی اسی کے انداز میں آگے ہو کر بولا۔ اس کے پوچھنے پر روشنی نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ آپ کی اور میری شادی، آپ منع کر دیں۔ وہ امید سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ روشنی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ فاران کا انداز پرسکون تھا، اس کا لہجہ سادہ تھا، لیکن جانے کیوں روشنی کو سب کی محسوس ہوئی۔ میں نہیں بتا سکتی آپ کو، صرف اتنی ہی گزارش ہے کہ آپ انکار کر دیں شادی سے۔ اب کہ وہ ملتجی انداز میں بولی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فاران ابھی فون کر کے منع کر دے۔ میں یہ نہیں کر سکتا، وہ پیچھے ہوتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگا کر بولا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے ایک دم دو ٹوک انداز میں جواب دینے پر اس کی رنگت متغیر ہو گئی۔ اس نے اپنے تاثرات کو چھپانا چاہا اور اس کی کوشش میں اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ اسی وقت ویٹر آ کر چیزیں سرو کرنے لگا تو روشنی چہرہ گھما کر باہر دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں اسے دکھ ہوا تھا اور اب اپنے آپ پر غصہ آنے لگا تھا۔ کیوں وہ اس سے بات کرنے یہاں آئی تھی؟ اسے اپنا آپ اس وقت اتنا بے بس لگا، اس کا دل کر رہا تھا اسی وقت مر جائے۔ اپنی بے بسی محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پانی آنے لگا تھا جسے وہ باہر آنے سے روکنے لگی۔ آخری امید بھی ختم۔ اسے اب مزید بات کرنا بیکار لگا۔ اسے لگا تھا فاران ہی آخری حل ہے اس معاملے سے نکلنے کا۔ اگر وہ خود انکار کر دے گا تو بات ختم ہو جائے گی اور فاران کے لیے یقیناً اتنا مشکل نہیں تھا جتنا اس کے لیے، لیکن وہ تو سیدھا اسے ہی منع کر چکا۔ اب اور مزید کیا کہے وہ اسے؟ وہ ایک دم اٹھی اور فاران کی طرف دیکھے بغیر بیگ پکڑ کر جانے لگی۔ کیا یہی تھی وہ ضروری بات؟ فاران جو کافی کے سپ لیتے ہوئے اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے بغیر کوئی بات کیے ایک دم اٹھتے دیکھ کر رہ نہ پایا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ وہ مزید بات کرے۔ فاران کی بات پر وہ رکی تھی لیکن پلٹی نہیں اور نہ ہی جواب دیا کہ وہ مزید بولا۔ ویسے یہ بات فون پر بھی ہو سکتی تھی، ملنا اتنا بھی ضروری نہیں تھا۔ اور فاران کی بات پر اسے ایک دم طیش آیا تھا، نشانہ ٹھیک لگا تھا۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہاں آ کر میرا وقت بھی برباد ہوگا تو آپ کو نہ کہتی۔ معافی چاہتی ہوں آپ سے، روشنی نے پلٹ کر تنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے غضب بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا جو اس وقت لال ہو کر اور خوبصورت لگی تھی اور چہرہ سفید دوپٹے میں مزید گلابی ہو رہا تھا۔ فاران نے سوچا سفید رنگ شاید ہی کسی پر اتنا جچتا ہو جتنا روشنی پر جچا تھا۔ آپ کا وقت ضائع ہوا وقت تو میں نہیں لوٹا سکتی اور امید ہے اس کے علاوہ آپ کا اور کوئی نقصان میرے سے نہیں ہوگا۔ وہ اپنے پرس میں پیسے نکال کر ٹیبل پر رکھ کر تھوڑا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی اور جانے لگی تھی کہ فاران نے ایک دم اس کے پیسوں والے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے جانے سے روکا تو وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب کھڑا ہوا، ہاتھ ہنوز اس کی گرفت میں تھا۔ روشنی نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا لیکن فاران کی گرفت مضبوط تھی۔ فاران نے ہاتھ سے ہلکا سا کھینچ کر روشنی کو مزید نزدیک کیا۔ جانے اس لمحے میں کیا ہوا تھا، اور اگر اس کے علاوہ بھی تم نے نقصان کیا ہو تو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔
وہ جواب تو کیا دیتی، اس کی حرکت پر ششدر رہ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ وہ بالکل دنگ سے اس کو دیکھے گئی۔ حیرت سے بھیگی پلکوں تلے گلابی آنکھیں پھیلی تھیں اور لب نیم وا ہوئے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی روشنی کے اس انداز پر فاران کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرے تھے۔ لوگوں کے متوجہ ہونے کے خیال سے فاران اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس سے دور ہوا، لیکن روشنی اپنی جگہ جمی رہی۔ کچھ پل گزرنے کے بعد بھی اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ روشنی! فاران نے اس کے دوپٹے سے باہر آتی لٹوں کو باہر ہاتھ بڑھا کر اس کے کان کے پیچھے اڑسا اور اسے دھیمے سے پکارا۔ وہ اس کی پہلی حرکت سے نہ سنبھلی تھی کہ وہ اور جرأت کر رہا تھا۔ فاران کی حرکت سے اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا اور ہونا بھی بنتا تھا۔ ان کے درمیان تعلق اس نہج پر تو کبھی بھی نہیں رہا تھا۔ یہ ایک دو بار کی ملاقات بھی انتہائی سرسری تھی کہ اس کا ایسا انداز جرأت روشنی کی سمجھ سے باہر تھا۔ حواس بحال ہوتے ہی وہ ایک دم پلٹی اور تیز قدموں سے ریسٹورانٹ کا دروازہ عبور کر گئی اور فاران نے اسے اس وقت تک دیکھا جب تک وہ اوجھل نہ ہو گئی اور وہ رکشہ روک کر بیٹھی اور اسکول بھی پہنچی۔ وقت گزر رہا تھا۔ گھر آئی، کھانا کھایا اور یہاں تک کہ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹنے تک وہ فاران کی اس حرکت کی وجہ ڈھونڈ نہ پائی تھی۔ کیا وہ اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا؟ کیوں کیا اس نے ایسا؟ کیوں؟ کس نقصان کی بات کر رہا تھا؟ سوچیں اسے مسلسل پریشان کر رہی تھیں۔ تم بہت برے ہو، بہت برے۔ کس نقصان کی بات کر رہے تھے تم؟ کیا نقصان کیا میں نے تمہارا؟ مجھے اس لمحے تم سے نہیں خود سے نفرت ہو رہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال تمہیں سوچتے، تمہیں چاہتے گزارے۔ کاش تم میری زندگی میں کبھی نہ آتے۔ کاش تم میری زندگی میں دوبارہ مت آؤ۔ اس نے تھک کر آنکھیں موندی تھی، لیکن بار بار آنکھوں میں وہی لمحہ زندہ ہو رہا تھا۔ اور وجہ تو فاران بھی ڈھونڈ نہیں پایا تھا کہ وہ کیوں اس کے سامنے بے اختیار ہوا تھا۔ کیوں؟ وہ ضرورہ کو بالکل نہیں بھولا تھا۔ وہ اس کی پہلی محبت تھی اور آخری بھی، لیکن روشنی کے سامنے وہ کیوں بے بس ہو رہا تھا؟ شاید وہ بہک رہا تھا، اس نے سوچا۔ وہ اس دن گھر آیا تھا اور اپنی اور ضرورہ کے مختلف موقعوں پر لی گئی ویڈیوز اور تصویریں دیکھتے دیکھتے نہ جانے کتنی رات بیت گئی، اور جب وہ سویا تو خواب میں ضرورہ کے ساتھ نہ جانے کہاں کہاں کی سیریں کرتا رہا۔ اگلے دن اس نے ہمدان ماموں سے بات کرنے کا سوچا۔ آفس آ کر وہ لنچ ٹائم میں فری ہوا تو اس نے ماموں کا نمبر ملایا۔ پہلی بیل پر ہی انہوں نے کال اٹھائی تھی۔ ہاں جگر بولو۔ سلام کے جواب کے بعد وہ بولے تھے تو وہ حال احوال پوچھنے کے بعد خاموش ہو گیا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیسے بات شروع کرے۔ اس کے خاموش ہونے پر ہمدان کھٹک گئے۔ کیا ہوا، کوئی بات ہے کیا؟ انہوں نے خود ہی پوچھا۔ جی سمجھ نہیں آ رہا کیسے شروع کروں۔ خیریت ہے؟ جی وہ اماں نے مجھ سے شادی کی بات کی تھی۔ وہ واضح الفاظ میں ان سے بات نہ کر سکا۔ میں جانتا ہوں۔ وہ الجھے۔ جہاں تک انہیں معلوم تھا فاران کے ہاں کرنے کے بعد ہی معاملہ آگے بڑھا تھا۔ تو یہ کہ روشنی راضی ہے شادی کے لیے؟ روشنی؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکے تھے۔ بھائی صاف بتاتا ہوں، صرف روشنی ہی راضی نہیں ہے بلکہ باقی تو سب راضی ہیں۔ ماموں اس کی الجھن کسی حد تک سمجھ گئے تھے تو صاف اسے بول دیا۔ باقی سب مطلب بھائی جان، بھابھی، بڑی آپا، تمہاری اماں، تمہارے ابا۔ اچھا، وہ اور بھی جانے کس کس کا نام گنواتے کہ اس نے ٹوک دیا۔ اور تم بھی تو راضی ہو نا؟ اب انہوں نے اس سے پوچھا۔ لیکن روشنی تو نہیں ہے نا؟ وہ بے ساختہ بولا۔ ارے وہ تو جذباتی ہے، شادی ہی نہیں کرنا چاہتی کہ ناممکن ہے۔ ابھی اگر تم سے نہیں تو کل کو کسی اور سے کرنی پڑے گی۔ وہ صرف شادی سے نالاں ہے۔ وہ وضاحت دیتے ہوئے بولے۔ مبادہ وہ غلط نہ سمجھ لے۔ خیریت تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں اعتراض ہے کوئی؟ اگر ہے تو ابھی بتا دو، بعد میں کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا، ابھی تو بات دب جائے گی۔ اب کہ وہ اس کی طرف ہوئے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میں منع کر دوں؟ ان کے پوچھنے کے انداز پر وہ کنفیوز سا ہو کر پوچھنے لگا۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں کسی قسم کا اعتراض ہے تو تم مجھے بتا دو، بات یہاں ہی ختم ہو جائے گی۔ میں تم سے خود بھی اس معاملے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن آپا نے کہا کہ تم نے دل سے رضامندی دی ہے تو میں بھی مطمئن ہو گیا۔ ان کے بولنے پر وہ چند لمحے خاموش رہا۔ اس نے سوچا، دل سے تو نہیں، اس نے تو عام انداز میں ہاں کہا تھا اور اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ روشنی کے لیے بات کر رہی تھی، لیکن یہ روشنی کی خواہش پوری کرنے کا بہترین وقت تھا، یعنی انکار کرنے کا۔ اب اگر وہ ماموں کو منع کر دیتا تو بات ختم ہو جاتی، لیکن وہ اماں کی خوشی ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے روشنی کو بھی منع نہیں کیا تھا۔
نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن روشنی، وہ آہستگی سے بولا، اس کی فکر مت کرو، وہ جذباتی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ فرما بردار ہے۔ ان کے لہجے میں روشنی کے لیے فخر تھا۔ فاران حیران ہوا۔ اتنی فرما بردار کہ وہ شادی کر لے گی جبکہ وہ نہیں کرنا چاہتی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اسے عجیب لگی تھی یہ بات۔ کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا کر چکی ہے۔ ماموں کے جواب نے اسے اچنبھے میں ڈالا۔ اندر کہیں اس سے رقابت بھی محسوس ہوئی، لیکن دوسرے لفظوں میں اسے بزدلی کہتے ہیں۔ فاران کا لہجہ ہلکا سا طنزیہ ہوا۔ اور دوسرے لفظوں میں اسے ماں باپ کی عزت رکھنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ماموں بھی اسی انداز میں بولے، لیکن ان کے لہجے میں طنز نہیں، پیار تھا۔ یعنی کہ وہ پھر سے کمپرومائز کرے گی ماموں؟ جو بھی ہے، پر یہ سچ ہے، تم بھی تو کمپرومائز ہی کرو گے نا؟ اگر نہیں کر سکتے تو بتا دو۔ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اسے برا لگا۔ تو ٹھیک ہے، پھر شادی کے لیے تیار رہو۔ کیا مطلب؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے روشنی راضی نہیں ہے، اس نے ہاں کر دی۔ اس بات کو تم چھوڑ دو، تم بس اپنی فکر کرو، پھر بات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔ انہوں نے کہہ کر فون رکھ دیا تو وہ فون کو گھور کر رہ گیا۔ اب بتاؤ، کہہ دوں بھائی جان کو؟ ہاں۔ وہ لان میں بیٹھے تھے، شام کا وقت تھا۔ عریشہ اور چاچی بچوں اور اقرا کے ساتھ باہر گئی تھیں۔ بابا اکیڈمی تھے اور امی اندر آرام کر رہی تھیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے گہری سانس بھری۔ روشنی! اس کے مسلسل خاموش رہنے پر انہوں نے اسے پکارا۔ آپ سب کی جو مرضی ہے کریں، جو دل چاہتا ہے کر لیں، اس نے دھیرے سے کہا اور اٹھ کر اندر چلی گئی۔ لہجہ شکست خوردہ تھا۔ اس کے انداز پر ہمدان چاچو رہ نہ سکے اور اٹھ کر اس کے پیچھے آئے، جو اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ روشی، اب تم یوں کرو گی تو کیسے سب ٹھیک ہوگا؟ چاچو اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولے۔ تو کیا شادی سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اس نے چہرہ موڑ کر انہیں دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ چاچو، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کیوں؟ مجھے نہیں کرنی اب شادی، نہ فاران سے اور نہ ہی کسی اور سے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں تھکی تھکی سی بولی۔ لیکن روشنی، پتہ ہے آپ کیا کہیں گے چاچو، پلیز۔ وہ جانتی تھی چاچو پھر وہی باتیں شروع کریں گے۔ وہ آنسو صاف کر کے سامنے دیکھنے لگی۔ سب جانتی ہو، پھر بھی سمجھ نہیں رہی ہو تم؟ ہاں، کہہ تو دیا ہے، اب اور کیا کہوں؟ رہ بھی تو نہیں سکتی نا اب؟ اس کے انداز پر چاچو نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا تھا۔ یہ کیسی ہاں تھی جس میں وہ خود تو رنجیدہ تھی اور انہیں بھی کر چکی تھی۔ میری دعا ہے تمہاری آنکھوں میں آنے والے یہ آخری دکھ کے آنسو ہوں۔ کہتے ہوئے انہوں نے اسے ساتھ لگایا تو وہ کھل کر رو پڑی۔ چاچو کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھیں۔ بیٹیوں کے معاملے میں ہم کتنے مجبور اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ تقدیر نے ان کی قسمت میں کیا لکھا ہوتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر اچھے کی امید پر ان کے مستقبل کا فیصلہ کر دیتے ہیں ماں باپ، اور جب وہ فیصلے ان کی بیٹی کے لیے دکھ بن جائیں تو ان سے زیادہ بے بس بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا، تو یعنی آپ جناب شادی کرنے والے ہیں؟ بہت عمدہ۔ معراج اس کا واحد دوست تو نہیں تھا، لیکن ایسا دوست تھا جس سے وہ گھر کے معاملے ڈسکس کر لیتا تھا۔ وہ ضرور اس کا مشترک دوست تھا، شادی شدہ تھا، پیشہ بھی ایک تھا، تو آئے دن ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ابھی تو بات چل رہی ہے، فاران بولا۔ یار ایک بات کہوں، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے، مجھے بہت اچھا لگا کہ تم آگے بڑھ رہے ہو۔ معراج واقعی دوست کے لیے خوش تھا۔ فاران اس کے انداز پر ہلکا سا مسکرا کر سنجیدہ ہو گیا۔ کون ہے؟ معراج پوچھتے ہوئے کافی کا سپ لینے لگا۔ روشنی۔ فاران بھی سپ لیتا ہوا بولا۔ کون؟ کیا؟ کس سے؟ گرم کافی سے اس کی زبان جلی تھی، کیونکہ ایک روشنی کو تو وہ جانتا تھا جو اس کی منقوہ رہ چکی تھی۔ روشنی، وہی روشنی، لیکن کیسے؟ وہ الجھا۔ ہاں وہی روشنی، اس کی ڈائیورس ہو چکی ہے۔ فاران نے اسے الجھن سے نکالا۔ دوبارہ؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو فاران نے سر ہلایا۔ اوہ، برا ہوا اس کے ساتھ، پھر دوبارہ ڈائیورس؟ وہ افسوس سے بولا۔ اسے واقعی دکھ ہوا تھا اور کافی پیتا فاران کا ہاتھ ایک پل کو رکا تھا۔ زندگی بھی کیا چیز ہے یار، معراج بولا۔ فاران خاموش ہی رہا۔ کیسے ہوئی بات شروع؟ معراج کو تجسس ہونے لگا۔ مجھ سے اماں نے پوچھا شادی کا تو میں نے ہاں کہہ دی۔ مجھے لگا کہ ابھی لڑکی دیکھیں گے، لیکن وہ تو جیسے انتظار میں تھی کہ بس میں راضی ہو جاؤں۔ دوست کے تجسس کو دیکھتے ہوئے وہ تفصیل سے بولا۔ پھر؟ وہ چپ ہوا تو معراج سے رہا نہ گیا۔ پھر بات چل رہی ہے۔
تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ روشنی شادی نہیں کرنا چاہتی تم سے، کسی سے بھی نہیں۔ کیوں؟ وہ نالا ہے۔ کس سے؟ تم سے؟ نہیں بھائی، یہ شادی سے۔ اچھا، اور یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ روشنی نے۔ کب؟ کل۔ تم ملے اس سے؟ ہاں۔ کیسی ہے؟ خوبصورت ہے۔ تمہیں کیسی لگی؟ خوبصورت ہے تو خوبصورت ہی لگی نا۔ تو تم نے اسے کیا کہا؟ میں نے اسے منع کر دیا۔ ظالم انسان! کیا مطلب؟ فاران حیران ہوا۔ اتنی خوبصورت لڑکی نے تم سے پہلی دفعہ کچھ مانگا، تم نے منع کر دیا؟ اس کی بات پر فاران حفقے سے اسے دیکھنے لگا۔ اچھا پھر؟ وہ معذرتی انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولا۔ پھر کیا؟ وہ چلی گئی۔ بہت امید سے اس نے مجھے دیکھا تھا، مجھے اس کی نظریں پریشان کرتی ہیں۔ جب میں نے منع کیا، اس کا چہرہ… فاران بولتے بولتے خاموش ہو گیا اور کپ کو گھورنے لگا۔ اس کے ذہن میں وہی منظر تازہ ہونے لگا تھا۔ تاثرات چھپاتی، آنسو ضبط کرتی، سفید دوپٹے میں گلابی چہرہ۔ اس نے سر جھٹک کر نظر اٹھائی تو معراج اسے معنی خیز انداز میں دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ فاران نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ کچھ نہیں۔ معراج نے مسکراہٹ ضبط کی اور سیریس ہوتے ہوئے بولا۔ تو اب پتہ نہیں۔ اگر روشنی نے منع کر دیا، وہ نہیں کرے گی۔ تمہیں کیسے پتہ؟ ماموں کہتے ہیں کہ وہ بہت فرما بردار ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بزدل ہے۔ اس میں ہمت نہیں، اگر ہوتی تو مجھے کبھی نہ کہتی، خود منع کر دیتی۔ اور یہ اچھی بات ہے یا بری؟ میرے نزدیک تو ایک بہت بری بات ہے۔ جانتا ہوں جناب کہ خود اعتماد لڑکیاں پسند ہیں، جیسی ضروا تھی۔ ہاں، جیسی ضروا تھی، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ ضروا کے لیے تھی کا لفظ اسے افسردہ کر دیتا تھا۔ ضروا جیسی تو نہیں، لیکن خود اعتماد ہے نا اس کی کزن جمل۔ اسے جب تمہاری شادی کا پتہ لگے گا تو جانے کیا ہوگا۔ معراج بات بدلتے ہوئے بولا۔ جانتا تھا کہ ضروا کے ذکر پر افسردہ ہو جاتا ہے۔ خیر، اب تو اس کی کیفیت میں بہت فرق آ گیا تھا۔ شروع میں تو وہ کئی دن اپنے کمرے سے نہیں نکلتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ سنبھل گیا تھا۔ وہ دل سے چاہتا تھا کہ فاران اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ وہ اپنے دوست کے لیے خوش تھا۔ حمدان نے روشنی کو تو کہہ دیا تھا کہ لیکن وہ خود بھائی سے بات نہ کر سکے تھے۔ وہ پریشان تھے کہ روشنی پتہ نہیں اس رشتے کو نبھا پائے گی کہ نہیں، وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ رودابہ نے ان کو پریشان دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ پائیں، اور حمدان نے بھی انہیں بتا دیا۔ روشنی بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے حمدان، لیکن ہم حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آج کل تو ویسے ہی کنواری لڑکیوں کو رشتے ملنا اتنا مشکل ہے، کجا کے طلاق یافتہ، اور ہمیں تو سچائی کا علم ہے، لیکن دنیا عورت کو ہی برا کہتی ہے۔ فاران اپنا بچہ ہے، اس کے حوالے سے ہمیں وہ خدشات تو نہیں ہیں جو کسی غیر سے رشتہ جوڑتے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ بھائی جان کو مثبت جواب دیں، باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ رودابہ سے بات کرنے کے بعد انہوں نے بڑی آپا کو بھی روشنی کے متعلق بتایا۔ ان کا بھی کم و بیش یہی کہنا تھا۔ روشنی ڈری ہوئی ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اللہ سے اچھی امید ہے دونوں کے حق میں اچھا ہوگا۔ اور حمدان نے روشنی کی طرف سے مثبت جواب بھائی تک پہنچا دیا۔ انوار صاحب نے بھی ایک دفعہ پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بڑی آپا کو ہاں کہہ دی تو وہ خوشی سے دعائیں دینے لگیں اور ان کے فیصلے کو سراہا۔ کیا آپا سچ؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، واقعی میں؟ زاہدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ پاس بیٹھے ارج کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا اماں؟ انہوں نے فون رکھا تو ارج سے رہا نہ گیا۔ سومیا کو بلاؤ، اور بابا کہاں ہیں تمہارے؟ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے خوشی بھرے لہجے میں بولی۔ بھابھی کچن میں اور بابا بچوں کو لے کر باہر گئے ہیں۔ سومیا! ارج کے بتانے پر وہ خود سومیا کو آواز دینے لگی۔ جی کیا ہوا خالہ جان، خیریت ہے؟ سومیا گھبرا گئی۔ خیریت ہے بچے، آپا کا فون آیا تھا، انوار روشنی اور فاران کے رشتے کے لیے مان گیا ہے۔ کیا واقعی؟ سومیا خوشگوار حیرت سے بولی، جبکہ ارج سکتے میں آ گئی۔ ہاں واقعی، ابھی فون آیا تھا آپا کا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ زاہدہ بیگم ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرنے لگیں۔ اسی وقت بچوں کے ساتھ سکندر صاحب اندر داخل ہوئے اور حیران پریشان ہو کر بیگم کو دیکھنے لگے، جن کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پر مسکان تھی۔ بابا جان مبارک ہو، سومیا نے ان کی حیرت دیکھتے ہوئے کہا۔ کس بات کی؟ آپا کا فون آیا تھا، انوار نے ہاں کہہ دی ہے۔ خوشی زاہدہ بیگم کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ مجھے پتہ تھا جواب مثبت ہی آئے گا، آپ ہی اتنی پریشان تھیں۔
سکندر صاحب مسکرا کر بولے، بہت مبارک ہو آپ کو، اب تو آپ کی طرف سے ٹریٹ بنتی ہے۔ کیوں بچوں، دادو سے ٹریٹ لینی ہے نا کیا؟ یس دادو، ٹریٹ۔ سکندر صاحب کے کہنے پر بچے شور مچا کر دادی سے لپٹنے لگے۔ منظر بھرپور تھا، سب خوش تھے اور ایرج کے لیے اپنے تاثرات چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ آفس سے گھر جا رہا تھا کہ اسے بابا کا فون آیا جو اسے مبارکباد دے رہے تھے اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر اماں جان سے بات ہوئی، اس نے سائڈ پر کار روکی اور ان سے بات کرنے لگا۔ ماموں نے مثبت میں جواب دے دیا تھا۔ یہ بات بتاتے ہوئے اس کی ماں کے لہجے میں خوشی کی کھنک تھی۔ وہ اسے جلدی آنے کا کہنے لگی کہ اب وہ شادی میں دیری نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ فاران نے ان کو جلدی آنے کا کہا اور فون بند کر دیا۔ نہ جانے کیوں دل بوجھل ہوا تھا۔ گھر پہنچ کر چینج کیا ہی تھا کہ فون پھر بجا۔ ریحان کی کال تھی۔ میں نے اماں جان کو بہت عرصے بعد خوش دیکھا ہے فاران، مبارکباد دینے کے بعد اس نے کہا تھا۔ ریحان کے بعد اس کی بیوی ندا بابی بھی اسے مبارکباد دینے لگیں اور بتا رہی تھیں کہ بچے تو خوشی سے ناچ رہے ہیں، چاچو کی شادی میں جانا ہے کہ رٹ لگا رہے ہیں۔ آدھا گھنٹہ ان سے بات کر کے بند ہوا تو اس نے گہری سانس لے کر موبائل بیڈ پر اچھالا تھا۔ تو ایک مرتبہ پھر تم نے اپنی فرمانبرداری ثابت کر دی روشنی انوار۔ روشنی سے کہنا اب اسکول کی جاب چھوڑ دیں۔ آپا بھی جلدی شادی کرنا چاہ رہی ہیں، میں خود بھی چاہتی ہوں جتنی جلدی فرض ادا ہو جائے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، انوار صاحب نے کہا تو سلمیٰ بیگم نے سر ہلایا اور اگلے دن ناشتہ کرتے ہوئے سلمیٰ بیگم نے اسے کہا تو روشنی نے بنا کوئی تعصب کے سر ہلا دیا تھا۔ چاچو کو کام کے سلسلے میں فیصل آباد جانا تھا تو چاچی اور احمد ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ احد اور ہمنا ادھر تھے۔ زاہدہ پھپھو اپنی خوشی کے لیے رسم کرنا چاہ رہی تھی جو چاچو کی واپسی کے بعد طے پائی تھی۔ روشنی کی دلچسپی کسی معاملے میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ امی بابا مطمئن ہیں اور گھر والے خوش، اور وہ خود جانے کہاں گم ہو چکی تھی۔ اس کے اندر جذبات میں کوئی ہلچل نہ مچی۔ وہ یوں تھی جیسے انسان کو بس جینا ہے لیکن جینے کی چاہت نہیں۔ اس کے احساسات مردہ ہو چکے تھے، بے جان سے۔ فاران کو اماں کا فون آیا۔ انہوں نے کہا تھا اس اتوار کو رسم کرنے جا رہے ہیں، ہو سکے تو آ جانا۔ اس نے ان سے کہا کہ ٹائم نہیں ہوگا اور وہ نہیں آ سکے گا۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ وہ کوشش کریں آنے کی۔ فاران خاموش رہا۔ فاران کے محسوسات عجیب ہو رہے تھے، جانے کیوں، لیکن ضرورہ کو وہ بہت مس کر رہا تھا اور اگر بھٹک کر خیال روشنی کی طرف جاتا تو سر جھٹک دیتا۔ اس کے بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ ابھی کا وقت وہ صرف ضرورہ کو یاد کرنا چاہتا تھا۔ اس کی قبر پر گیا، آنسو آنکھ سے تو نہ نکلے لیکن دل رو رہا تھا اپنی محبت کے انجام پر۔ کیا تھا سب ٹھیک رہتا، ضرورہ کو کچھ نہ ہوتا، ان کا بچہ ٹھیک اس دنیا میں آتا اور وہ ہنسی خوشی رہتے، ان کا اینڈ بھی ہیپی ہوتا۔ فلم اور ڈراموں کی طرح زندگی کا اینڈ بھی کبھی ہیپی ہوتا ہے بھلا؟ انسان کے اندر کوئی نہ کوئی حسرت باقی رہتی ہے۔ سوچیں جانے کہاں سے کہاں تک کا سفر طے کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنی دیر گزری، فون بجا تو وہ چونکا تھا۔ جیب سے نکالنے تک فون بند ہو چکا تھا۔ قبر پر آخری نگاہ ڈال کر اٹھا اور باہر جانے لگا۔ گاڑی میں بیٹھ کر دیکھا تو ایرج کی مس کال تھی۔ آج کل ویسے بھی اسے سب ہی فون کر رہے تھے۔ اس نے کال بیک کی۔ کیسے ہیں آپ بھائی؟ سلام کے بعد اس نے پوچھا۔ ٹھیک، تم سناؤ؟ ٹھیک۔ بزی تھے آپ؟ اور بتاؤ سب ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ سے بات کرنی تھی ایک۔ ایرج جھجک کر بولی تھی۔ سن رہا ہوں۔ بھائی پلیز، میرا کوئی غلط مطلب نہیں ہے، میں آپ کے لیے ہی فکر مند ہوں۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ اب کہ وہ سیریس ہو کر بولا۔ خیریت ہے بھائی آپ روشنی سے شادی نہ کریں، وہ جھجکتے ہوئے بولی اور فاران ٹھٹکا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ بھائی وہ آپ کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو بہت سی اچھی لڑکیاں مل جائیں گی، اور تم سے یہ سب کہنے کو روشنی نے کہا ہے۔ وہ جانے اور کیا کہتا کہ فاران نے اس کی بات کاٹی۔ روشنی؟ وہ ایک پل رکی۔ وہ کیوں کہے گی ایسا؟ وہ تو چاہتی ہوگی کہ آپ سے شادی ہو جائے، اس سے اسے اتنا اچھا رشتہ اب ملنا کہاں سے ہے؟ وہ تلخ ہوئی۔ تو پھر تمہیں کس نے کہا یہ بات کہنے کو؟ فاران نے گہری سانس لی۔ اب یہ تو وہ جانتا تھا کہ روشنی کتنی مری جا رہی ہے اس سے شادی کے لیے۔ کسی نے نہیں بھائی، میں کہہ رہی ہوں، کیا میں نہیں کر سکتی آپ سے بات؟ وہ ناراض لہجے میں بولی۔ دیکھو گڑیا، اب تو بات طے ہو گئی ہے، تو جو تم سوچ رہی ہو اس کو ذہن سے نکال دو۔ بھائی صرف بات ہی طے ہوئی ہے نا؟ ایرج بس، اب اس ٹاپک پر اور کوئی بات نہیں، سب خوش ہیں، یہ بدمزگی والی باتیں کسی طور پر مناسب نہیں۔
آخر میں اسے سمجھاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے بھائی، میری تو کوئی سن نہیں رہا، یہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ میں سچ کہہ رہی تھی۔ ناراضگی سے بھرپور لہجے میں بولتے ہوئے وہ فون کاٹ گئی۔ ارے پاگل! فاران اس کے فون کاٹنے پر حیران ہوا تھا۔ شادی ہوگی بٹ بچپنا نہیں گیا۔ سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس سے سوچا، جو بھی تھا اکلوتی بہت پیاری بہن اور بہت عزیز بھی تھی۔ رسم تو سادگی سے کرنی تھی، لیکن بڑی پھپھو، ماموں اور باقی اپنے لوگ ہی اکٹھے ہوئے تو ایسا لگنے لگا باقاعدہ کوئی فنکشن ہے۔ روشنی کے لیے عریشہ اور چاچی نے باہمی مشورے سے لائٹ گرے اور پنک کلر کے کمبینیشن کا شلوار سوٹ پسند کیا تھا، اور روشنی نے کسی بھی قسم کے احتجاج کے بغیر ویسا ہی کیا جیسا انہوں نے کہا تھا۔ وہ کانوں میں بوندیں ڈال رہی تھی اور چاچی اس کے انداز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ تھی، خاموش تھی، جامد۔ بوندیں ڈال کر وہ چوڑیاں پہننے لگی۔ انداز لا تعلق بھی نہیں تھا، لیکن وہ جیسے یہاں تھی بھی نہیں۔ روشنی! انہوں نے بے اختیار کہتے ہوئے اسے ساتھ لگایا تھا۔ روشنی نے گہری سانس لی اور آنسوؤں کا اندر ہی اندر گلا گھونٹا تھا۔ چوڑیاں پہننے کے بعد چاچی نے ہلکے گرے رنگ کا دوپٹہ جس کے بارڈر پر پنک کلر کا کام تھا اس کے سر پر ڈالا تو اس کا بے تاثر چہرہ چمکنے لگا تھا۔ پنک لپسٹک سے رنگے بڑے بڑے لب اور آنکھوں کا کاجل، وہ خوبصورت تھی تو اب مزید منموہنی سی لگ رہی تھی، باوجود سرد اور سپاٹ چہرے کے۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، چاچی محبت سے بولی تھیں۔ امی کہہ رہی ہیں آپی کو لے آئیں۔ اقرا اندر آتے ہوئے بولی اور روشنی کو دیکھ کر رک گئی۔ آپی، آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں، وہ بے ساختہ روشنی کے گلے لگ کر بولی، اور اس سب میں پہلی دفعہ روشنی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اللہ تمہاری قسمت ایسے چمکائے جیسے آسمان پر سب سے روشن ستارہ چمکتا ہے۔ اللہ ڈھیروں خوشیاں دے اور غم اور دکھ کا سایہ بھی نہ پڑنے دے، آمین۔ بڑی پھپھو نے انگوٹھی پہنا کر اسے ساتھ لگا کر بوسہ دیا تو سب نے آمین بولا تھا۔ مبارک ہو سب کو، اللہ سب کے حق میں بہتر کرے اور سب کو خوشیاں دکھائے، انہوں نے سب کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا تو ہال کمرے میں مبارک و سلامتی کا شور اٹھا تھا۔ زاہدہ پھپھو نے بڑی پھپھو کو والدہ کی جگہ یہ رسم کرنے کا کہا تھا جس پر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ روشنی کے ماموں کا بیٹا اور لیلا کا دیور وقار DSLR کیمرہ سنبھالے ہوئے تھے، پھر بھی سب اپنے اپنے موبائل کھولے بیٹھے تھے اور تصویریں لے رہے تھے۔ چھوٹا سا فنکشن، سب خوب انجوائے کر رہے تھے۔ امی بابا بھی کبھی رنجیدہ لگتے کبھی خوش، لیکن ان کی رنجیدگی میں بھی اطمینان تھا۔ حسب عادت حمدان چاچو شگل لگا رہے تھے اور طاہر بھائی ان کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ رسم کے بعد سب بڑے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے چاچو کو بھی آواز دے کر بلا لیا۔ اہم خبر، چلیں جی، مبارک ہو سب کو، اگلے مہینے کی 22 کو نکاح اور رخصتی ہے، جبکہ ولیمے کس دن ہوگا اس کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد حمدان آئے تو انہوں نے یہ خبر سنائی، جس پر سب نے شور مچا اور مبارک سلامت دینے لگے۔ شور پر حمدان نے کان بند کیے تھے۔ تم لوگ تو ایسے ترسے ہوئے ہو جیسے کوئی شادی نہیں ہوئی، ابھی 5 مہینے پہلے ہی تو لیلا کی شادی ہوئی تھی۔ اتنے ہلے گلے پر حمدان سب کو گھور کر بولے تو سب نے کہا لگایا، چاچو ولیمہ کیوں نہیں فائنل ہوا؟ شور میں لیلا کی آواز روشنی تک بھی آئی تھی، اس نے چاچو کو دیکھا تھا۔ ہاں، وہ فاران کہہ رہا ہے کہ اس کا شیڈیول بیزی ہے، وہ تو نکاح کے لیے مشکل سے ٹائم نکال رہا ہے، اس وجہ سے ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ولیمے کا، چاچو بولے تو لیلا نے سر ہلایا۔ پھر وہی سب ڈرامے، مجھے پتہ ہے فاران، تم پھر وہی سب کرو گے، تمہیں ذرا پرواہ نہیں ہوگی اور اس اذیت میں مجھے ہی جلنا ہوگا۔ روشنی نے خود اذیتی سے سوچا، وہ سوچ میں اتنی گم تھی کہ اسے معلوم نہ ہوا کہ تیمور بھائی اس کے ساتھ بیٹھے ہیں اور فاران کو ویڈیو کال میں لائے ہوئے ہیں۔ اس سے بات کرتے ہوئے وہ روشنی کی طرف موبائل کر چکے تھے۔ روشنی کی نظریں سامنے غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں اور چہرے پر سوچ کا عکس تھا۔ فاران نے دیکھا وہ بالکل بھی متوجہ نہیں تھی، نہ ہی اس کی طرف نہ ہی وہاں موجود کسی اور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اس وقت ماحول سے کٹ کر کس پردرد کیفیت میں تھی جس کا عکس اس کے چہرے پر آ رہا تھا۔ وہ بھی خاموش تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اسے کیسے بلائے۔ یہ کیفیت یقیناً اس کی وجہ سے ہی تھی۔ تیمور خود اس کی طرف موبائل کر کے دوسری طرف متوجہ ہو چکے تھے جہاں طاہر بھائی لیلا سے مذاق کر رہے تھے اور فاران کو سب آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک دم اٹھنے والے قہقہے پر روشنی بھی چونک کر اپنی سوچوں سے نکلی تھی۔ لیلا اور طاہر بھائی پر نظر کی تو نگاہ چہرے کے قریب پڑے موبائل پر پڑی جہاں فاران اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
اس کے دیکھنے پر فاران ہلکا سا مسکرایا، اور وہ اس پر ایک نظر ڈال کر اپنے پاس بیٹھے تیمور بھائی کو دیکھنے لگی تھی، جو طاہر بھائی اور لیلا کی نوک جھوک سے محظوظ ہو رہی تھی اور موبائل کو بھول بیٹھے تھے۔ روشنی نے موبائل پر نظر ڈالی تو فاران کو اس کے تاثرات سخت پتھر لگے۔ روشنی نے اب کی اسکرین پر آتے لال بٹن کو ہلکا سا ٹچ کیا تو رابطہ منقطع ہو گیا۔ کاش فاران، کاش تم میری زندگی سے، میری سوچ سے بھی ایسے ہی نکل جاؤ، روشنی نے دکھ سے سوچا، اور دوسری طرف فاران کو جانے کیوں اس کا عمل ناگوار گزرا تھا۔ میں بھی تو مرا نہیں جا رہا شادی کے لیے، لیکن اگر فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اسے نبھانا بھی سیکھو روشنی۔ انوار، فاران نے لب بھینچے سوچا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا اور جانے کتنا وقت بیت گیا اسے یہاں بیٹھے ہوئے۔ وہ رو رہی تھی اپنی بے بسی پر، جانے کیوں رونا آیا جا رہا تھا۔ روشنی، چاچی کی حیرت بھری آواز ابھری، کیا ہوا رات کے اس وقت کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ پریشان لہجے میں بولتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی۔ رات کے اس پہر لان کے اندھیرے کونے پر اس سے بیٹھے دیکھ کر پریشان ہونا تو بنتا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف کیا تو وہ مزید رونے لگی۔ روشنی، چاچی نے دکھ سے اسے دیکھا، تم تو بہت بہادر ہو، بہت مضبوط۔ نہیں ہوں میں مضبوط چاچی، میں کمزور ہوں، ٹوٹی ہوئی، تھک گئی ہوں اپنے آپ کو جوڑتے ہوئے، اور مزید مجھ میں ہمت نہیں بچی۔ وہ روتے ہوئے بولی، ہو سکتا ہے فاران تمہیں پھر سے محبت کرنا سکھا دے اور تمہیں اب بکھرنے نہ دے۔ وہ محبت سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، وہ اپنے حصے کی محبت کر چکا ہے چاچی، اور وہ مجھے مزید اذیت دے گا، میں جانتی ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا، چاچی کا لہجہ پر یقین تھا۔ کیسے چاچی، کیسے؟ کیا ضروا نے اس کو نہیں بتایا ہوگا جو اس دن ہوا تھا؟ کیا وہ نہیں جانتا ہوگا؟ اس کے نزدیک میں ایک بد کردار ہوں گی نا، جیسے میں ابی اور امی اور بابا کے لیے رشتہ بنانے جا رہی ہوں، وہ بھی تو مجبور ہوگا نا۔ نہیں تو وہ کیوں ایسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے جس نے اس کی بیوی کی بہن کے شوہر کو پھنسا کر اس شادی کی، صرف اس کی بیوی سے بدلہ لینے کے لیے؟ وہ خود اذیتی سے بولی، یہ سچ نہیں ہے۔ چاچی نے دکھ سے اس کی بات کاٹی، آپ جانتی ہیں یہ سچ نہیں ہے، میں جانتی ہوں، لیکن وہ تو نہیں جانتا نا، جو اس کی بیوی نے اسے بتایا ہوگا وہ اس پر یقین کرے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اسے ایسا کچھ پتہ ہوگا، اور اگر پتہ ہوتا تو اس کے رویے سے کچھ تو ظاہر ہوتا۔ چاچی سوچتے ہوئے بولی، واقعی اس طرف تو انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ ایسی باتیں نہیں کرو، اچھے کی امید رکھو، اللہ کی ساحت بہت بڑی ہے، اس ذات سے مایوسی اچھی بات نہیں، انہوں نے اسے سمجھایا۔ میں اللہ سے مایوس نہیں ہوں، لیکن اب کوئی امید بھی نہیں بچی چاچی۔ روشنی، جانتی ہو جب میری شادی ہوئی تھی تو تم چھوٹی سی تھی، اور اماں جان کہتی تھیں اس کا نام روشنی اس لیے رکھا ہے کیونکہ اس کی آنکھیں روشنی سے بھرپور چمکتی لگتی ہیں، اور یہ جب کسی کو دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی اگلے بندے کو اپنے حصار میں رکھ لیتی ہے، کبھی نہ چھوڑنے کے لیے۔ اور کہتے ہوئے وہ اس کے مزید نزدیک ہوئی اور مسکراتے ہوئے بولی، اور فاران کا اس حصار میں آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ وہ جو غور سے چاچی کی بات سن رہی تھی، ان کے انداز پر اس نے سر جھٹک کر سامنے دیکھا تھا۔ چلو بہت رات ہو گئی ہے، اٹھو اور سو جاؤ۔ چاچی نے خود کھڑے ہو کر اسے ہاتھ سے کھینچ کر اٹھایا اور ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ بھی آنسو صاف کرتے ان کے ساتھ ہوئی، اور کمرے میں آنے کے بعد ان کو خود روشنی والا خدشہ ستانے لگا تھا، اگر واقعی فاران روشنی کے بارے میں غلط سوچتا ہوا تو۔ انہوں نے سوئے ہوئے حمدان کو کندھا ہلا کر اٹھانا چاہا، جو آج کے فنکشن میں خوب تھک چکے تھے اور گہری نیند میں تھے۔ حمدان اٹھیں۔ ہلانے کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو انہوں نے اور زور سے ہلا کر پکارا، کیا ہوا ہے یار؟ اس بار اثر ہوا کہ واقعی کسمسا کر بولے تھے، لیکن اٹھے پھر بھی نہیں۔ اٹھے نا حمدان، بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ چنچلا کر بولی تو وہ تپ کر اٹھ بیٹھے۔ رات کے اس پہر کرو ضروری بات۔ وہ بھی گھڑی پر نظر ڈال کے چنچلا کر بولے تو رودابا نے اپنی اور روشنی کی ہوئی گفتگو انہیں بتائی اور ان سے پوچھا، کیا واقعی فاران اس بارے میں جانتا ہے؟ وہ نہیں جانتا، اگر جانتا تو بہت غلط جانتا اور بات بھی کر چکا ہوتا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ضروا نے روشنی کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولا ہوا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ تردد سے بولی، اگر ایسا کچھ ہوتا رودابا تو فاران کبھی شادی کے لیے نہیں مانتا۔ حمدان نے واضح انداز میں کہا، کبھی بھی نہیں، میں جانتا ہوں وہ اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت ٹچی ہے، یہ تو پھر زندگی کا معاملہ ہے۔ وہ مزید بولے تو چاچی نے گہری سانس لی، ان کی پریشانی ختم نہیں تو کم ضرور ہو گئی تھی۔
اللہ کرے ایسا ہی ہو ہمدان، نہیں تو اب روشنی بالکل ٹوٹ جائے گی۔ سب اچھا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہمدان کے کہنے پر بھی وہ صدقے دل سے بولی تھی۔ وہ آفس میں اہم کیس کی ریڈنگ کر رہا تھا جو بہت وقت لے رہا تھا۔ یکسوئی کے لیے وہ موبائل کو سائلنٹ پر لگائے ہوئے تھا تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ بشر کو بھی ڈسٹرب نہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ریڈنگ کرتے ہوئے پونا گھنٹہ ہی ہوا کہ موبائل بلنک ہونے لگا تو اس نے اگنور کیا، لیکن موبائل مسلسل بج رہا تھا، فون اٹھانا ہی پڑا۔ یس، وہ گہری سانس بھر کر بولا۔ کیسے ہو؟ سارہ بولی۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بہت مصروف لگتے ہو، فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے اور کافی دن گزر گئے، چکر بھی نہیں لگایا۔ لہجہ ناراض اور اپنائیت بھرا تھا۔ جی مصروفیت ہے اسی وجہ سے۔ اور آنٹی کیسی ہیں؟ وہ فائل پر نظر ڈالتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، تمہیں بہت یاد کرتی ہیں اور تم تو جیسے بھول گئے ہو۔ ایک اور شکوہ؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس کچھ کیس ہیں جو وقت لے رہے ہیں، فاران مصروف انداز میں بولا۔ فری ہو کر چکر لگانا، ضربہ کے بعد موم بہت بیمار ہونے لگی ہیں، تم آتے ہو تو خوش ہو جاتی ہیں۔ ٹائم نکال کر آؤں گا، وہ گہری سانس لے کر بولا۔ فاران، زمل سے بات ہوئی تھی میری، وہ بتا رہی تھی کہ تم شادی کر رہے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ سارہ نے جھجک کر پوچھا۔ جی سچ ہے، دراصل ابا چاہتی ہیں اور میں ان کو اپنی وجہ سے مزید دکھی اور پریشان نہیں کر سکتا۔ لہجہ صاف تھا۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی وہ ضربہ کو خاص پسند نہیں کرتی تھی، اب وہ خوش ہوں گے۔ سارہ تلخ ہوئی۔ پلیز سارہ، یہ سچ ہے کہ ضربہ میرے لیے آج بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی وہ اس وقت تھی جب وہ زندہ تھی، لیکن میں اپنی ماں کے بارے میں بھی ایسی کوئی گفتگو پسند نہیں کروں گا، پلیز آئندہ احتیاط کریں۔ فاران نے صاف الفاظ میں اسے تنبیہ کی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ گڑبڑاتے ہوئے بولی۔ میں تو کہہ رہی تھی کہ ہمیں خوشی ہوتی اگر تم ہمیں شامل کرتے۔ جی ابھی معاملہ چل رہا ہے، آپ کو انوائٹ کروں گا، ویسے بھی نکاح سادگی سے ہی ہوگا، ولیمہ کا انویٹیشن آپ کو مل جائے گا، وہ ذرا نرم ہو کر بولا۔ ٹھیک ہے، موم کے پاس چکر لگانا، وہ اپنا خیال رکھنا، اور اپنا خیال رکھنا، اس نے کہہ کر فون رکھ دیا تو فاران بھی سر جھٹک کر فائل کی طرف متوجہ ہوا۔ روشنی نے اسکول سے ڈیزائن کر دیا تھا اور گھر میں تیاریاں شروع ہوں گی، اس نے کسی کام میں دلچسپی ظاہر نہ کی، ساری شاپنگ چاچی اور اقرا نے کی اور ساتھ لیلا کو بھی بلا لیتی۔ عریشہ جا چکی تھی، اس نے اب نکاح والے دن آنا تھا اور باقی کے دن گھر والوں کے تیاریوں میں گزرے تھے۔ پھپھو نے کوئی بھی چیز لینے سے سختی سے منع کر دیا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ روشنی کو لے جانے آئیں گے بس، لیکن پھر بھی انوار صاحب اپنی بیٹی کو حسب توفیق دینا چاہتے تھے۔ اور روشنی کو پرانے دن یاد آ رہے تھے جب وہ 9 میں تھی اور ایک دم اس کے نکاح کی تیاری شروع ہوئی تھی۔ تب اور اس وقت میں کتنا بدل گیا تھا، کتنا عرصہ آیا تھا بیچ میں، 10.5 سال بعد وہی لمحات آ رہے تھے، لیکن اب وہ اس وقت والی روشنی نہیں رہی تھی، فاران بھی پہلے والا نہیں تھا، اور جذبات احساسات بھی بدل چکے تھے۔ دن گزرتے چلے گئے اور نکاح کا دن آ گیا۔ اس میں بھی انوار صاحب نے اپنے اور سلمیٰ بیگم کے قریبی رشتہ داروں کو ہی بلایا تھا۔ لان میں ہی مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لمحہ بھی آ گیا جب وہ پھر سے اپنے آپ کو وقت کے حوالے کرنے جا رہی تھی، جانے اب آنے والا وقت اس کے لیے کیا کچھ چھپائے ہوئے تھا۔ قاری صاحب نے اسے پوچھا تو اس نے دھیرے سے قبول ہے کہہ کر سائن کر دیے۔ پھر فاران سے پوچھا گیا، اس نے اقرار کیا تو مبارک سلامت کا شور اٹھ گیا، سبھی باری باری مل کر مبارکباد دینے لگے۔ بہت لکی ہو کہ روشنی جیسی لائف پارٹنر ملی ہے، شی از ویری نائس، مبارکباد دیتے ہوئے عمر نے کہا تو وہ مسکرایا۔ عمر کی تعریف کرنے پر وہ تھوڑا حیران ہوا تھا۔ اس کے بعد کھانا لگا اور پھر روشنی کو بلایا گیا۔ بیوٹیشین کو گھر بلایا گیا تھا اور روشنی نے کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا تھا، وہ تھک گئی تھی، جیسے جو ہو رہا تھا اس کے لیے بس ہو رہا تھا۔ روپ تو اس پہ ٹوٹ کر آیا تھا، میرون کلر کی کامدار لمبی قمیص تھی اور لائٹ گولڈ کلر کا لہنگا نما شرارہ تھا، میرون کلر کا دوپٹہ جس پر لائٹ گولڈ کا کام ہوا ہوا تھا، اس طرح دیا گیا تھا کہ سر سے ہوتا ہوا آدھی شرٹ کو چھپاتے ہوئے دوسرے کندھے پر ڈالا گیا تھا۔ چاچی اور اس کی بہنیں اس کو آہستگی سے لے کے آ رہی تھیں۔ فاران براؤن شلوار سوٹ میں تھا جس کی قمیص پر ہلکا پھلکا سا کام ہوا تھا، وہ دولہا والے روایتی لباس میں تو نہ تھا پر پھر بھی بہت سب سے منفرد لگ رہا تھا اپنی تمام تر وجاہتوں سمیت۔
اور اس کے تاثرات اور انداز روشنی سے بالکل الٹ تھے۔ وہ مسکرا بھی رہا تھا اور سب سے بات بھی کر رہا تھا۔ روشنی آہستگی سے چلتی اسٹیج کے قریب آئی تو فارہان کھڑا ہوا اور موقع کی مناسبت سے اس نے روشنی کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، وہ اسٹیپ چڑھ کر اوپر اسٹیج پر آنے کے لیے۔ روشنی نے فارہان کو تو نہیں، اس کے ہاتھ کو دیکھا تو آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ یہ اس لمحے کی مانگ تھی اور وہ سمجھتی تھی۔ فارہان نے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما تو وہ اسٹیج پر چڑھ آئی۔ باقی سب ہوٹنگ کرنے لگے اور تالیاں بجانے لگے۔ فارہان ان کے شور کرنے پر مسکرایا اور گہری نظر روشنی پر ڈال کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، جو اس وقت خاموش سی نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ پھوپھو نے آگے بیٹھ کر کئی نوٹ دونوں پر سے وارے تھے۔ بہت خوبصورت لگ رہے تھے دونوں ایک ساتھ۔ سب کی نظروں میں پسندیدگی تھی اور توصیفی جھلکی۔ اللہ جوڑی سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے۔ بڑی پھوپھو بمشکل اسٹیج پر چڑھی تھیں، دونوں کا ماتھا چوم کر بولیں اور نظریں اتاریں۔ وقار دونوں کی تصویریں لینے لگا، پھر سب نے ان کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں اتروائیں۔ روشنی، چہرہ تھوڑا اوپر کرو، وقار نے کہا تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ بھاری دوپٹے سے ویسے بھی گردن اکڑ رہی تھی، نہ جانے کیسے سیٹ کیا تھا۔ اور یوں ہی رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ روشنی کا دل تو چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، پر آنسو جیسے ختم ہو گئے تھے۔ دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، کچھ ایسا نہیں لگ رہا تھا، اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن طمانینت بھی تھی۔ انوار، آج سے روشنی تمہاری نہیں میری بیٹی ہے، بلکہ ارج کی طرح۔ زاہدہ پھوپھو نے کہا تو بابا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ شاید یہ اپنوں کا برم ہی تھا جو بابا ہمیں اتنے غمگین اور رنجیدہ ہونے کے باوجود میں مسکرائے ہوئے تھے۔ روشنی نے اس وقت اپنے ماں باپ کی مسکراہٹ کی دائمی دعا کی تھی، صرف ان کے لیے ہی اس نے دوبارہ اپنی زندگی کو حالات کے حوالے کیا تھا۔ وہ مطمئن تھی تو اسے بھی تسکین ہی ملی تھی۔ بیٹیاں والدین کو بہت پیاری ہوتی ہیں، پر بیٹیوں کو والدین کی عزت اس محبت سے بڑھ کر عزیز ہوتی ہے، اور رخصت ہوتے وقت نئی زندگی کی شروعات کے خیال کے ساتھ ساتھ انہیں اس عزت کا بھی خیال ہوتا ہے جو وہ ساری عمر اپنی آئندہ زندگی میں اس عزت پر حرف نہیں آنے دیتی، چاہے اس کے لیے انہیں کتنا ہی کٹھن سمجھوتہ کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور روشنی تو اس عمل سے پہلے بھی گزر چکی تھی، اس کے لیے پھر سے سمجھوتے کے لبادے میں دوبارہ چھپنا آسان نہیں تو اتنا مشکل بھی نہیں تھا کہ اس کے سوا چارہ بھی کیا بچتا تھا۔ شوہر عورت کی عزت بناتا ہے، فرید کو اس سے محبت تھی، پھر بھی وہ اس کی ذات پر کیچڑ اچھالنے والے کا منہ بند نہیں کر سکا تھا۔ وہ اس کی عزت نہیں بنا پایا تھا، وہ اس کی تذلیل کا باعث بنا تھا۔ اور فارہان کو اس سے محبت نہیں تھی اور شاید کبھی بھی نہ ہو۔ پتہ نہیں وہ اس کو عزت بھی دے گا یا نہیں، کہ کسے معلوم۔ گاڑی اس سفر پہ تھی جہاں وہ پہلے کسی اور حیثیت سے جاتی تھی، اب حیثیت بھی بدل چکی تھی اور منزل پر رہنے والوں سے رشتہ بھی۔